ملک شام میں ایک بہت طاقتور اور بڑا باروق شخص رہتا تھا۔ وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کافی دن گزر جانے کے بعد بھی نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھوایا، من جانب عمر بن خطاب السلام علیکم۔ میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر مجلس میں موجود لوگوں سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط قاصد کو دیا اور کہا، یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے اور اللہ کی رحمت کا بھی یقین دلایا گیا ہے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی غلطی یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کی فکر کرو، اس کو اللہ کی رحمت کا یقین دلاؤ، اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لیں اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر اسے دین سے دور نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔